مارکیٹنگ مارکیٹنگ کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز جو میں یہاں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ مارکیٹنگ والا بنائیں کہ مارکیٹنگ کرنے کا مقصد عام طور پر لوگوں کے اندر یہ ایک مسکنسیپشن پیدا ہو جاتی ہے کہ مارکیٹنگ ہم کریں گے اور ہمیں بس سیل آنا شروع ہو جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکیٹنگ سے سیل آتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے مارکیٹنگ کا مطلب صرف اور صرف مارکیٹنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے دیکھا ہو، جیسے ہم نے ڈسکس کریں گے اس کلاس کے اندر، آپ نے دیکھا ہو کہ اگر آپ نے 1 لاکھ روپے کا کسی خاص جگہ کے اوپر بڑا سا بینر لگا دیا اپنے بزنس سے ریلیٹڈ، اور اسی دن آپ کو 1 روپے کی بھی سیل نہیں آئی، تو اس کا کیا مطلب آپ کی مارکیٹنگ ضائع چلی گئی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مارکیٹنگ کا مطلب مختلف آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں، مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں کہ آپ کا برانڈ کس سٹیج پہ ہے اور مارکیٹنگ کی کون سی سٹیج پہ ہے، کیونکہ مارکیٹنگ جتنی وسیع ہوتی جائے گی، مارکیٹنگ کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف کمیونیکیشن ہے، تو مارکیٹنگ جتنی وسیع ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اسی طریقے سے پھر برانڈ کی بلڈنگ شروع ہوتی جائے گی۔ جب برانڈ بلڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر ساری چیزیں خود بخود کور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ہماری مارکیٹنگ کی دوسری کلاس ہے جس کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پروڈکٹ کو یا سروسز کو آن لائن مارکیٹنگ یا آف لائن مارکیٹنگ کر کے اس کی سیلز میں اضافہ کر سکتے ہیں، یا اگر ہمارا کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو پھر ہم کس طریقے سے وہاں پہ اپنے اسٹوڈنٹس حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر آن لائن ہم اگر کہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ہمارے لیے یہ چیزیں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹنگ کہتے کس چیز کو ہیں۔ مارکیٹنگ از دا پروسیس آف پروموٹنگ، سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ اے پروڈکٹ اور سروسز۔ It involves understanding customer needs and creating strategies to meet those needs in a way that benefits both the businesses and the customer۔ چیزوں کے خریدنے، بیچنے یا تقسیم کرنے کا وہ عمل جو کہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کے لیے مفید ثابت ہو، مارکیٹنگ کہلاتا ہے۔ اگر سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو چیز کو لوگوں کے سامنے لانا اس مقصد کے لیے کہ یہ چیز بک جائے یا سروسز بک جائے یا کوئی پروڈکٹ بک جائے، اور اس کے پیچھے بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کا مفاد شامل ہو، وہ چیز مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔ بہت آسان سی اس کی ڈیفینیشن۔ اور چونکہ آف لائن مارکیٹنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بزنس ہے، کوئی دکان ہے، کوئی ہمارے پاس ہوٹل ہے یا کوئی میڈیکل سٹور ہے، تو ہم اس کی آف لائن مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خاص کالونی کے اندر، کسی خاص ایریا کے اندر، ٹاؤن کے اندر، گاؤں کے اندر مختلف قسم کے بینر لگائے جاتے ہیں، بینرز، پمفلیٹ اور بروشرز کے ذریعے بھی مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے روایتی انداز اور ٹریڈیشنل انداز، جس طریقے سے کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ایز اے پرسن اپنی چیز کو، پروڈکٹ کو یا سروسز کو بڑھانے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کرتا ہے، یہ تو آف لائن کی حد تک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان چیزوں کو آن لائن لے کر جانا چاہیں تو وہ پیڈ ٹولز کے اندر ہمارے پاس آتا ہے گوگل ایڈز، ٹک ٹاک ایڈز اور فیس بک ایڈز اور ٹک ٹاک ایڈز۔ تو یہ تینوں پلیٹ فارم ایسے پلیٹ فارم ہیں جن کی مدد سے ہم پیسے لگا کر کسی خاص مخصوص ایریا کے اندر اپنی پروڈکٹ یا سروسز کی پروموشن کر سکتے ہیں، تاکہ وہاں سے ہمارے پوٹینشیل کسٹمرز، یعنی کہ جو لوگ ہمارے ممکنہ گاہک بن سکتے ہیں، ہم ان تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر دکھنے والا ایڈ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، یا ہم جو بھی ایڈ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ سامنے والے سے، اپنے مخاطب سے کچھ نہ کچھ تقاضا کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کہ ایک مین اور بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹنگ کا۔ اب مثال کے طور پر جیسے ہم نے یہاں پہ 2-3 ایڈ آپ کے سامنے شو کریں گے جو ہم سے کچھ باتوں کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دکھنے والے کے سامنے وہ کیا چیز پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں نیکسٹ کولا کے اس ایڈ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے پیپسی کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست قسم کی کیمپین چلی، جس کے پر ان کی ایک ٹیگ لائن چلی کہ وائی ناٹ میری جان۔ تو اس لائن کے بہاف ان کی بڑی زبردست اور کامیاب، کیونکہ انہوں نے ایک نوجوانوں کو اس میں سے مینشن کیا اور نوجوانوں کے اندر انہوں نے مارکیٹنگ کرنے کی ایک کوشش کی۔ اب
حالات ایسے بن گئے کہ فلسطین اور اسرائیل کے ایشوز کے بعد کہ جو پیپسی کی ایک اسٹرینتھ تھی، جو اس کی طاقت تھی، وہ بالکل لوکل سطح کے اوپر وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ جو ایک پاکستانی برانڈ جو کہ ایک عرصے سے محنت کر رہا تھا، بڑی اسٹرگل کے فیز میں تھا، اسے جیسے ہی موقع ملا تو اس نے اپنے ایڈ پہ کچھ اس طریقے سے ورکنگ شروع کر دی، جو کہ ہم اس ایڈ کے اندر ان چیزوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بھی کوئی ایڈ لگتا ہے، چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، وہ دکھنے والے سے کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر یہ کولا نیکسٹ کا ہمارے پاس ایڈ شو ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے 4-5 چیزیں دکھائی ہیں کہ جی حمزہ علی عباسی ایک پاکستانی انفلوئنسرز ہیں، ایک پاکستانی سیلیبریٹیز ہیں، تو اس میں انہوں نے ان کو لے لیا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے برانڈنگ کلر کچھ اس طریقے سے کی کہ سارا ریڈ کلر انہوں نے استعمال کیا۔ تیسرے نمبر کے پر انہوں نے یہ کمیونیکیشن کی کہ کیونکہ کولا نیکسٹ ہے پاکستانی، اب ہر بندے کے دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ ہم نے انٹرنیشنل برانڈز جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کو فنڈ کر رہے ہیں، تو ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی بہاف کے اوپر انہوں نے پاکستانی لوکل برانڈ کی طرف ان کی دلچسپی بڑھی اور لوگوں نے ان کو خریدنا شروع کر دیا۔ تو کولا نیکسٹ نے بھی، جو کہ ایک پاکستانی برانڈ ہے، بالکل اسی طرز کی کمیونیکیشن شروع کر دی، لوگوں سے بات چیت بالکل اسی طرز کی شروع کر دی، جو کہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک پاکستانی فلیگ بھی شروع کر دیا۔ دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے یہ بائکیا کا ایڈ۔ بائکیا کا ایڈ اگر کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اس کے سامنے یہ چیزیں شو کر رہا ہے کہ ایک موبائل کے اندر سے آپ کی تینوں چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، صرف ایک اپلیکیشن کے اوپر آپ کو بائک بھی مل سکتی ہے، رکشہ بھی مل سکتا ہے، اور اس کے علاوہ 4 ویل آپ کو بھی مل سکتی ہے، جو کہ آپ کے سفر کو آسان بنانے کے لیے۔ اور پھر مزید یہ تو ایک طرح کا بینر تھا، مزید انہوں نے مختلف طریقوں کی کمیونیکیشن کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بائکیا کا جو ایک سلوگن عام طور پر چلتا ہے کہ بائک کیا تو سمجھو تم نے بھائی کیا، تو مطلب تم نے ایسے بندے کو بلا لیا جو بالکل بھائی کی طرح تمہیں سپورٹ بھی کرے گا اور تمہارے سفر کو بالکل آرام دہ اپنے پائے تک میل تک پہنچائے گا۔ اسی طرح پھر ہمارے سامنے یہ ایک ایڈ شو ہو رہا ہے عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی کا، جس میں انہوں نے کسٹمر کے یا دکھنے والے کے مختلف پین پوائنٹس، یعنی کہ اس کو نظر آنے کے لیے ایڈ، ہمارا اس کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایڈ کس طریقے سے دکھنے والے سے یا ہم سے کیا باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے مینشن کر دیا کہ عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی، پہلا پوائنٹس انہوں نے یہ ایڈ کر دیا کہ گھر بیٹھے قرآن سیکھیں۔ اس کا مطلب اگر کوئی بندہ، اب یہ ایڈ جہاں پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، مثال کے طور پر اب ہم کراچی لوکل چونکہ بات کریں گے پاکستان کی، کہ میں اس وقت موجود ہوں کراچی میں اور یہ ایڈ ہمارا شو ہو رہا ہے پنجاب کے کسی ایریا، مثال کے طور پر فیصل آباد کے اندر، تو ہم نے فیصل آباد کے ایک ایریا کو ٹارگٹ کیا اور اس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ گھر بیٹھے قرآن سیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اسلامک طریقے سے کمیونیکیشن شروع کی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ اب بچے بچیاں اور بڑے آسانی سے قرآن ناظرہ، تجوید، تفسیر اور حفظ گھر بیٹھے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ اب انہوں نے جس کے سامنے بھی یہ ایڈ شو کیا تو ظاہر سی بات ہے اس میں چیزیں کچھ سلیکشن کرنی پڑتی ہے کہ یہ کن لوگوں کے پاس جائے۔ یہ فیس بک ہمیں پوری چیزیں فراہم کرتا ہے جس سے ہمارے اپنے پوٹینشیل کسٹمر تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ہم آن لائن پڑھاتے ہیں یا ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں یا گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں یا ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، تو ہم اسی طرز کا اپنا ایک بینر بنا کے، پوسٹر بنا کے کسی مخصوص ایریا کے اندر اس کا ایڈ چلا کر وہاں اپنے ممکنہ گاہک پوٹینشیل کسٹمر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ہم یہاں اس ایڈ کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس میں یہ بات تو ہم نے پہنچا دی کہ جی ہماری آن لائن اکیڈمی ہے، ہم بچے بچیاں اور بڑے بھی، پہلے تو ہوتا تھا کہ بچے آن لائن پڑھنا چاہیں، اب بیچ میں انہوں نے بتا دیا کہ جی بچیاں بھی اگر پڑھنا چاہیں، پھر قرآن اور ناظرہ کی کلاسز ہوتے تھے، اب انہوں نے ایڈ کر دیا کہ تجوید، تفسیر اور حفظ بھی گھر بیٹھے موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب انہوں نے ان ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ اب مزید انہوں نے بتایا کہ ہماری اکیڈمی کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں کہ آپ ہماری اکیڈمی کو آن لائن اگر جوائن کرتے ہیں تو۔ اب انہوں نے کچھ بلٹس میں بتا دیا کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس دینی ماحول ہے، لوگوں نے اس کو کیپچر کیا کہ جی اچھا جی آن لائن قرآن اکیڈمی ہے تو ان کے پاس دینی ماحول ہے۔
دوسرے نمبر پر ایک بندہ سوچتا ہے کہ یار میں ان کے ساتھ اگر فیس ڈن کر لوں، پتہ نہیں ان کے پڑھانے کا طریقہ کار کیا ہے، تو دوسرے نمبر پر انہوں نے ایڈ کر دیا کہ فری ٹرائل کلاس۔ یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ کوئی بچہ یا ان کے پیرنٹس تک یہ ایڈ پہنچ رہا ہے تو وہ اس کے پاس یہ شیورٹی آ گئی ہے کہ میں ایک فری کی ٹرائل کلاس لے کے اپنے اس سفر کو جاری رکھ سکتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے ایڈ کر دیا کہ دنیا بھر سے رسائی، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے انہوں نے ایڈ کر دیا کہ آن لائن کلاسز اردو، انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں آپ کو یہ ملیں گی۔ تو اس طریقے سے ہم نے کسٹمر کے یا اپنے آڈینس کے یا جن لوگوں تک ہم اپنی چیز بیچ رہے ہیں یا مارکیٹ کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ہم بڑے آسانی سے، بڑے بہترین طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہے ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ، فری لانسر یا گرافک ڈیزائنر کا۔ اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا کہ ہمارے پاس کیا کیا سروسز ہو سکتی ہیں۔ لوگو ڈیزائن، یہ دیکھیے لوگو ڈیزائن، بروشر ڈیزائن، سوشل میڈیا پوسٹر، ویب ڈیزائننگ، بینر، موبائل اپلیکیشن ڈیزائن، بزنس کارڈ، برانڈنگ ڈیزائن۔ انہوں نے وہ تمام تر چیزیں ایڈ کر دیں جو ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک گیٹ ان ٹچ نمبر دے دیا، ای میل دے دیا۔ اب مزید ویب سائٹ دی گئی ہوتی ہے جس کے اندر وہ بندہ، کوئی بھی کسٹمر اس پہ کلک کر کے پھر اس کے کچھ پورٹ فولیو شو ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر تمام تر چیزیں شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ آج کی اس مارکیٹنگ کی سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں تک بھی یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ مارکیٹر والا بنائیں